بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج جو حصہ قرآن مجید کا نماز تراویح میں تلاوت کیا گیا ہے وہ 1.5 سپارے کی تلاوت پر مشتمل ہے، اور زیادہ تر حصہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کا آج گزرا ہے، اور کچھ حصہ سورہ آل عمران کا ہے۔ دیکھیے، سورۃ البقرہ میں روزے سے متعلق ایک بات اور کچھ احکامات آئے ہیں۔ ان میں سحری کے وقت سے متعلق ایک آیت آئی ہے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ سحری کے بارے میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ تم صبح صادق ہونے تک سحری کرتے رہو، بلکہ خاص انداز سے ایک خاص تعبیر کو لیا گیا اور فرمایا گیا جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے اور جب تک فجر کا وقت ظاہر نہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں ایک عجیب معمول ہے، بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید ترجمے سے یا لغت سے یا ڈکشنری سے سمجھ سکتے ہیں، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید قرآن کا سمجھنا صرف زبان کے سمجھنے پر منحصر ہے۔ جس دن آپ کو زبان تھوڑی بہت سمجھ میں آنا شروع ہو گئی تو بس قرآن بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، لہذا وہ لغت کا سہارا لیتے ہیں، ڈکشنری کا سہارا لیتے ہیں، اور آج کل کے زمانے میں وہ گوگل کے سرچ انجن کا سہارا لیتے ہیں، اس میں کوئی لفظ ڈالتے ہیں، پھر اسے دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہے، پھر وہاں سے جو معنی ظاہر ہوتے ہیں تو وہ یقین کر لیتے ہیں کہ قرآن کا یا حدیث کا یہی معنی ہوگا، یا یہی تعبیر ہے اور یہی بات ہے جو اللہ اور رسول کا منشا ہے۔ یاد رکھیے، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ میں پہلے یہ واقعہ سنا دوں۔ ایک صحابی نے جب یہ سنا کہ سحری اس وقت تک کرنی ہے جب تک کہ یہ دھاگے الگ الگ نہ ہو جائے، تو انہوں نے 2 دھاگے لے لیے اور دونوں کو آپس میں لپیٹ لیا، اور پھر انہیں لپیٹ کر تکیے کے نیچے رکھ دیا، اور اس کے بعد سحری کھانا شروع کی، اور وہ سحری کھاتے رہے اور دھاگے دیکھتے رہے کہ الگ ہو رہے یا نہیں ہو رہے۔ بڑے پریشان ہوئے، دن نکل آیا لیکن دھاگے تو الگ نہیں ہوئے۔ ابھی عربی ہے، زبان عربی ہے، اور عربی سمجھنے میں انہیں کوئی تکلف بھی نہیں ہے، لیکن جو ظاہری معنی قرآن مجید کا انہوں نے سمجھا وہ صحیح نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے تو قرآن کے منشا کے مطابق 2 دھاگے لپیٹ لیے، اور پھر میں انتظار ہی کرتا رہ گیا کہ یہ دھاگے الگ ہوں گے تو سحری کا وقت ختم ہوگا، لیکن غضب یہ ہوا کہ وہ دھاگے تو الگ ہی نہیں ہوئے، دھاگے الگ نہیں ہوئے۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا، لوسادتک عریض، تیرا تکیہ تو بڑا لمبا چوڑا ہو گیا، اس سے تو رات و دن مراد تھے، اس سے رات و دن مراد تھے۔ ہمارے یہاں ایک عجیب سلسلہ چلا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں ڈکشنری لیں قرآن سمجھ لیں، ڈکشنری لیں قرآن سمجھ لیں۔ جب انہیں کوئی عالم یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، بھائی یہ بڑی حساس کتاب ہے، کسی اور فن میں غلطی ہو جائے، کسی اور علم میں غلطی ہو جائے، کسی میدان میں غلطی ہو جائے تو چھوٹی غلطی ہے، لیکن اگر قرآن کا مفہوم سمجھنے میں غلطی ہو جائے تو یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے بلکہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں شاید علماء تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے، یہ قرآن پر اجارہ داری رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ اجارہ داری نہیں رکھنا چاہتے، قرآن سمجھنے کا درست راستہ سمجھا رہے ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک پروفیسر ڈاکٹر ہو اور انہوں نے پراپر طریقے سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہو، اور میں ان کے پاس جاؤں اور جا کر کہوں کہ آپ مجھے کوئی اچھی سی ڈکشنری بتائیں، میڈیکل ڈکشنری الگ ہوتی ہیں، تو میڈیکل ڈکشنری ایسی بتائیں، میں اس
ڈکشنری سے میڈیکل کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ کہیں گے مفتی صاحب آپ غلط کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا کیوں بھائی، آپ کی اجارہ داری ہے؟ اگر ڈکشنری سے مجھے معنی سمجھ میں آ جاتا ہے تو میڈیکل کی تعلیم گھر بیٹھ کر حاصل کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ کہیں گے آپ کا طریقہ رانگ ہے، غلط ہے، آپ درست راستے پر نہیں جا رہے۔ بعینی ہی یہی صورتحال انجینئرنگ کی ہے، میڈیکل کی ہے، باقی تمام علوم کی ہے۔ جب ایک صحابی رسول معنی اور مفہوم سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہے تو میں اور آپ ہمیں خود سمجھ لینا چاہیے کتنی بڑی بڑی غلطیاں کریں گے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کا سفر وہ عقل اور دماغ سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ قرآن مجید سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ آپ نے ڈکشنری سے معنی تو دیکھ لیا، کیا ڈکشنری میں یہ بھی لکھا ہوا کہ حضور نے نماز کیسے پڑھی تھی؟ کیا یہ بھی لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کیسے نکالنے کا حکم دیا؟ حضور نے زندگی میں حج بھی کیا۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے صرف عقل کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ یہی کہتے رہے کہ میرے خیال میں اس کا یہ معنی ہونا چاہیے، میرے خیال میں یا لغت اور ڈکشنری کے مطابق اس کا یہ معنی ہونا چاہیے، یا آج کل بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کا وہی معنی معتبر ہے جو میری عقل کہتی ہے، تو بھائی یاد رکھیں ہر انسان کی عقل مختلف ہے اور اللہ تعالی نے دماغی صلاحیتیں بھی جدا جدا رکھی۔ کوئی ایک بات سنتا ہے اور اس سے بہترین نتیجہ اخذ کرتا ہے، دوسرا آدمی وہی بات سنتا ہے لیکن اس کا دماغ وہاں تک نہیں پہنچتا جہاں تک پہلے آدمی کا پہنچ جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، اگر اس معاملے کو نبی سے لے کر عقلوں کے حوالے کر دیا جائے کہ ہماری عقل جو سنتی ہے، جو سمجھتی ہے، بس وہی قرآن پاک کا مفہوم ہے، تو یاد رکھیے پھر یہ عقل بہت دور لے جائے گی، یہ عقل بہت دور لے جائے گی۔ زمانہ قریب میں بلکہ ماضی بعید میں ایک فرقہ گزرا ہے جنہیں ذکری فرقہ کہا جاتا ہے۔ ان کی صورتحال یہ تھی، انہوں نے دیکھا کہ نماز کا قرآن میں حکم ہے، اچھا تقریباً 700 مرتبہ سے زیادہ قرآن مجید میں نماز کا ذکر آتا ہے، اشارتاً، کنایتاً، اجمالاً، تفصیلاً۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جو ہمارا عرف ہے اور ہماری لغت ہے وہ تو نماز اور الصلاۃ کا معنی یہ کرتی ہے کہ کچھ ذکر اللہ کا کر لیا جائے یا اللہ کو کہیں بیٹھ کر یاد کر لیا جائے۔ بعض آپ ڈکشنریاں اٹھائیں گے اس میں الصلاۃ کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں، بعض میں ذکر کے آتے ہیں، بعض میں اس سے ملتے جلتے معنی بھی آتے ہیں۔ تو اب یہ غلطی کیا ہوئی کہ اس نے اپنے دماغ سے اور لغت سے نماز کے معنی کو حل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ جب قرآن میں نماز کا حکم آیا ہوگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو نماز پڑھی ہوگی نا، یا نہیں پڑھی ہوگی؟ پڑھی نہیں ہے، ساری زندگی پڑھائی بھی ہے۔ آسان راستہ چھوڑ دیا، اگر آسان راستہ منتخب کرتے، کوشش کرتے کہ حدیث مبارکہ کھولیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے نماز پڑھی تھی اس نماز کو فالو کر لیں، یہ تو درست راستہ تھا۔ انہوں نے عرف اور لغت کو معیار بنایا اور انہوں نے کہا نماز کے لیے نہ مسجد کی ضرورت ہے، نہ جماعت کی ضرورت ہے، نہ کسی مقام پر جمع ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ نماز اللہ کی یاد کا نام ہے، لہٰذا آپ کہیں بھی بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ یہ باقاعدہ طور پر فرقہ وجود میں آیا۔ اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تشریح نہیں لینی، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھی نازل کی ہے، اسے سکھانے کے لیے معلم بھی بھیجا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس معلم کا کام یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر بھی سنائے گا۔ حضور سکھاتے تھے کیسے پڑھنا ہے، فرماتے تھے یہ اس قرات میں پڑھنا ہے، یہ اس قرات میں پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کے معنی کیا ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے دماغ سے قرآن مجید سمجھ سکتے ہیں یا اپنے دماغ سے حل کر سکتے ہیں، یاد رکھیے پیروی دماغ کی نہیں کرنی، بلکہ پیروی اللہ اور رسول کی کرنی ہے، اتباع ان کا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں تاریخ سے پتہ چلتا ہے ایک فرقہ باطنیہ کے نام سے گزرا ہے۔ میں ہر سال جب اس مقام پر پہنچتا ہوں تو اس فرقے کا ذکر ضرور کرتا ہوں۔ تو اس فرقے کی بنیاد اس بات پر تھی
یا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہر وہ چیز جسے عقل قبول کر لے اسے لے لینا چاہیے. حالانکہ ہمیں تو کہیں نہیں بتایا گیا کہ ہماری عقل مدار ہے، ہمیں تو یہ بتایا گیا اللہ اور رسول کی مرضی مدار ہے. جس بات کو وہ جیسے چاہیں گے ویسے اس پر عمل کیا جائے گا. تو اس نے کہا کہ بھائی جس چیز کو عقل مانے وہ لے لو اور جسے عقل نہ مانے اسے چھوڑ دو. ایک عرصے تک وہ عقل پرستی کے چکر میں لگے رہے. ایک زمانے کے بعد اسے عجیب خیال آیا، بڑا گمراہ کن خیال آیا. اس نے اپنے پیروکاروں کو لکھا کہ میری عقل شادی سے متعلق ایک بات میرے سامنے ظاہر کرتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کی پیروی کر لینی چاہیے. وہ بات کیا تھی آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے. اس نے کہا ہم شادی کرتے ہیں اور شادی کرنے کے لیے ہم ایسی عورت یا لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں جو اجنبی ہوتی ہے، کسی دوسرے خاندان سے، دوسرے علاقے سے، دوسرے شہر سے ہم ایک عورت کو لے آتے ہیں جو نہ ہمارا مزاج جانتی، نہ ہمارا خاندان جانتی، نہ ہمارے رسم و رواج سے واقف ہے. وہ آتی ہے اور آنے کے بعد مدتیں اور زمانے گزر جاتے ہیں اس گھر کو سمجھتے سمجھتے. وہ گھر والوں کا مزاج نہیں جانتی، اسے کچھ بھی پتا نہیں ہے. تو اس نے کہا میری عقل یہ کہتی ہے اس حماقت کو بند کر دیا جائے. وہ بہن جو گھر میں موجود ہے تمہارے مزاج سے بھی واقف ہے، گھر کے رسم و رواج سے اور خاندان کے طور طریقوں سے اور تمہارے عرف اور معاشرت سے بھی واقف ہے. اس بہن سے شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ عقل کا معاملہ اتنا خطرناک ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے عقل کافی ہے، وہ اپنے سفر کو درست کر لیں. قرآن سمجھنے کے لیے سب سے پہلے نبی کی ہدایت ضروری ہے. نماز حضور نے پڑھی ہے، روزہ حضور نے رکھا ہے، زکوٰۃ کے احکام بتائے ہیں، حج آپ نے خود بھی کیا ہے اور آپ کی قیادت میں صحابہ اکرام کی 1.25 لاکھ کی تعداد نے حج کیا ہے. آخر سب نے دیکھا ہوگا. اس لیے بھائی صحیح راستہ یہ ہے کہ اگر قرآن سمجھنا ہے تو سفر اس کا عقل سے شروع نہیں ہوگا بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے شروع ہوگا. یہاں کچھ سوالات اس سورت مبارکہ میں آئے ہیں. ایک سوال یہ گزرا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے لوگ مختلف سوالات پوچھتے تھے. ایک سوال یہ گزرا ہے یسألونک عن المحیض، لوگ آپ سے حیض والی عورت کے بارے میں معلوم کرتے کہ آیا اس کا کیا حکم ہے، وہ ساتھ اٹھ بیٹھ سکتی ہے، کھانا کھا سکتی ہے، برتنوں کو ہاتھ لگا سکتی ہے. مشرکین مکہ کے ہاں یہ رواج تھا، وہ سمجھا کرتے تھے عورت کو جب ماہواری یا حیض آ جائے تو بالکل ناپاک ہو جاتی ہے، نہ وہ شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے، نہ کھانے پکانے کا کام کر سکتی ہے، حتیٰ کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی چیز کو چھو لے تو وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی. یہاں پاکستان میں ایک علاقہ ہے چترال سے آگے کیلاش کا. ایک مرتبہ جب میرا وہاں جانا ہوا تو میں نے دیکھا وہ مختلف چیزیں دکھا رہے تھے، وزٹ کرا رہے تھے. تو انہوں نے دکھایا کہ یہ خاص ایریا ہے ہمارا، جب ہمارے یہاں عورت ناپاک ہو جاتی ہے تو ہم اسے اس میں بند کر دیتے ہیں. میں نے کہا اس میں کیوں بند کرتے ہیں؟ کہتے جی وہ ناپاک ہو جاتی ہے، اب نہ وہ بستر کو چھو سکتی ہے، نہ شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے، نہ ہانڈی روٹی کر سکتی ہے چونکہ وہ ناپاک ہے. یہی نظریہ کم و بیش مشرکین مکہ کا تھا. اور بعض حضرات نے لکھا ہے کچھ قوموں کے اندر یہ سوچ تھی، وہ کہتے تھے کہ اس سے سارے تعلقات حلال ہیں، کوئی رکاوٹ کسی قسم کی نہیں ہے، جیسا چاہیں تعلق رکھ سکتے ہیں، کوئی تعلق رکھنا منع نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں یہ حیض کے احکام کیا ہے، حیض والی عورت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو فرمایا گیا یہ جو حیض ہے یہ گندگی ہے. اس میں اتنی پابندی تو ہے کہ ازدواجی تعلق قائم کرنا حلال نہیں ہے، لیکن اس زمانے کے دستور کے مطابق یہ سمجھنا کہ عورت کا ظاہر بھی ناپاک ہو گیا، اب یہ کسی چیز کو چھو بھی نہیں سکتی، کسی کھانے پکانے کے عمل میں حصہ نہیں لے سکتی. اگر ایسا سمجھا جا رہا ہے تو یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے. ظاہر میں اس کا وجود ناپاک نہیں ہے، ناپاکی کا حکم اس پر لگا ہے،
وہ بھی مخصوص احکام سے متعلق لگا ہے، مثلا تلاوت نہیں کر سکتی، قرآن مجید کو چھو نہیں سکتی، مسجد میں یا حرمین شریفین میں نہیں جا سکتی. یہ مخصوص پابندیاں ہیں، زن و شوہر کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ بھی ناپاک ہے، کھانا بھی نہیں پکائے گی، کسی چیز کو چھو بھی نہیں سکتی یا دیگر کاموں میں حصہ نہیں لے سکتی. اگر کسی کو ہاتھ لگا دیا تو وہ ناپاک ہو جائے گا، وہ ناپاک ہرگز نہیں ہوگا. پھر ایک مقام پر ایک آیت گزری ہے، اور اس آیت مبارکہ کا جو مفہوم ہے وہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں غلط موجود ہے. وہ آیت مبارکہ یہ گزری ہے، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، کہ یہ جو عورتیں ہیں یعنی بیویاں ہیں، اللہ فرما رہے ہیں تمہاری کھیتیاں ہیں. حرث عربی زبان میں کھیتی کو کہا جاتا ہے. اور پھر فرمایا گیا کہ تم اس حرث میں جس طرح سے چاہو آ سکتے ہو. اب بعض لوگوں نے اس سے ایک بڑا ہی غلط مسئلہ اخذ کر لیا. وہ غلط مسئلہ یہ اخذ کیا، انہوں نے کہا کہ عورت سے اور بیوی سے قرآن نے ہر طرح کے تعلق کو قائم کرنے کی اجازت دی. کسی بھی مقام میں تعلق قائم کیا جائے تو اجازت ہے. اب انہوں نے یہ مسئلہ بنا لیا کہ شوہر کے لیے مکمل حلال ہے بیوی جیسے چاہے اس کے ساتھ تعلق قائم کرے، آگے کے مقام میں یا پیچھے کے مقام میں. اور دلیل اس آیت مبارکہ کو بنایا جاتا ہے، کہتے دیکھو کہ قرآن میں آیا ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، کہ عورتیں حرث اور کھیتی ہیں اور اپنی کھیتی میں جیسے چاہے ویسے آ سکتا ہے. یاد رکھیں یہ مفہوم غلط ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قابل لعنت عمل قرار دیا ہے. ہمارے ہاں بہت سارے حضرات کہیں سے یہ بات سن لیتے ہیں یا کسی کو اس غلط عمل کی عادت پڑ جاتی ہے. دارالافتاء میں کتنی مرتبہ مسئلہ آتا ہے کہ شوہر اس کا صحیح حق ادا نہیں کرتا لیکن اس غلط انداز سے اس کے پاس جانا چاہتا ہے. کئی مرتبہ دیکھنے میں آیا کہ طلاقیں ہو گئی. ظاہری سی بات ہے یہ تو ایک اذیت ناک مسئلہ ہے، معاملہ ہے. اسے شریعت نے اس بات کا اختیار نہیں دیا کہ وہ اس حد تک آگے چلا جائے. ایک مرتبہ ہمارے یہاں مسئلہ آیا اور پتہ یہ چلا کہ اس خاتون کو اپنے شوہر سے یہی شکایت ہے، اسے یہ شکایت ہے. تو مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوئی جب میں نے مسئلہ بیان کرنا شروع کیا. میں نے کہا کہ بھئی یہ شوہر کے لیے بھی حرام ہے، یہ حلال شریعت میں کسی طرح بھی نہیں ہے. تو جو لوگ لڑکے کی طرف سے یا مرد کی طرف سے آئے تھے تقریباً وہ سارے کے سارے اس غلط فہمی میں تھے کہ ہم نے سنا ہے شوہر کے لیے اس طرح سے استمتاع جائز ہے. یعنی یہ غلط فہمی وہ صرف اس کے ذہن میں نہیں تھی، ساتھ آنے والوں کے ذہن میں بھی یہ غلط فہمی موجود تھی. یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر شوہر بیوی کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے تو قیامت کے دن سیاہ چہرے کے ساتھ اٹھے گا. اس کے لیے بھی حلال نہیں ہے. آیت مبارکہ کا درست مفہوم یہ نہیں. حرث کھیتی ہے اور کھیتی نفع کی چیز ہے، جہاں سے ظاہر نفع حاصل ہو اسی مقام میں جانا جائز ہے جہاں سے اولاد کی صورت میں نفع حاصل ہو. اس سے ہٹ کر کسی اور مقام میں جانا، آیت مبارکہ کو دلیل بنانا. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اس شخص پر لعنت بھیجتے ہیں. اللہ اور اس کے فرشتے اس شخص پر لعنت بھیجتے ہیں. اس لیے بھئی یہ مفہوم قطعاً صحیح نہیں ہے. سورۃ البقرہ میں طلاق سے متعلق کچھ احکام آئے ہیں. سب سے پہلے تو یہ فرمایا گیا الطلاق مرتان، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سفارش قرآن مجید میں عورت سے متعلق کی گئی ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. جیسے والدین کے بارے میں اللہ نے ایک سفارش فرمائی ہے کہ دیکھو ان کا بڑھاپے میں خیال رکھنا، ایسی عورتوں کے بارے میں بھی ایک سفارش کی گئی عاشروہن بالمعروف. اور جھگڑے کی صورت میں یہ سفارش کی گئی ہے اگر رکھنا چاہتے ہو امساکم بمعروف او تسریح باحسان، رکھنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے رکھو. ہمارے ہاں عموماً نکاح کیا جاتا ہے تو بہت کم لوگ آتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ بیوی سے رہنا سہنا کیسے ہے، اس کے حقوق کیا ہیں.
اس کے ساتھ معاملہ کیسا کرنا چاہیے؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے عورت ہے اور عورت کا مطلب یہ ہے یہ پیر کی جوتی ہے. یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، شریعت مطہرہ نے اسے بھی حقوق عطا کیے. اور اگر خدا نہ خواستہ طلاق کا مرحلہ آ جائے یا یہ صورت ہو جائے کہ بھئی اب گزر بسر نہیں ہو رہا لہذا طلاق دے دینی چاہیے، تو اب حالت یہ ہے کہ جب بھی طلاق دیتے ہیں طلاق دینے سے پہلے، اس 22 سال ہمارے اس دارالفتہ کو قائم ہوئے ہو گئے ہیں، میں نے ایک یا دو لوگ، اگر بہت زیادہ زور دوں تو شاید 2 لوگ میرے پاس آئے ہوں گے، ہم نے تو مسئلہ متعدد مرتبہ بیان کیا ہے، جنہوں نے طلاق دینے سے پہلے یہ پوچھا ہو کہ طلاق دینے کا شرعی طریقہ بھی ہے. وگرنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے جو طلاق دیتا ہے وہ 3 طلاقیں اکٹھی دیتا ہے، ایک ساتھ 3 طلاقیں دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب حل بتائیں، اب اس کا حل بتائیں، کوئی راستہ ہمیں بتائیں. بعض لوگ یہ کرتے ہیں طلاق دینے کے بعد پھر حلالے کے غلط راستے کی طرف جاتے ہیں. یاد رکھیں شریعت مطہرہ نے سب سے پہلے تو اس عورت کے حق میں سفارش ذکر کی ہے، دیکھو رکھنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے رکھو، بھلے انداز سے رکھو، اور چھوڑنا چاہتے ہو تو بہتر طریقے سے چھوڑ دو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف ہونے کے بعد شوہر یہ طے کر لیتا ہے کہ اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے اور ٹھیک طریقے سے رکھنا بھی نہیں، ساری زندگی اس عورت کی خراب کر دیتا ہے، ساری زندگی اس کا حق ادا نہیں کرتا، اسے خرچہ نہیں دیتا، بالکل ذلیل و خوار بنا کر رکھتا ہے. یاد رکھیں یہ چھوٹا ظلم نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے. ہمارے بزرگوں میں زمانہ قریب میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے میں نے ایک تجربہ کیا ہے، یہ جو لوگ بیویوں کے ساتھ ظلم کرتے نا، مارتے پیٹتے ہیں، خرچ نہیں دیتے، حق ادا نہیں کرتے، یا بعض مرتبہ عورت کو چھوڑنے کا وقت آ گیا، ٹھیک ہے گزارا نہیں ہو رہا چھوڑ دو، لیکن اسے ترسا کر طلاق سے بھی ترسا کر رکھتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، اس بیچاری کی زندگی خراب کر دیتے ہیں. کچھ مردوں کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب ساری زندگی اسے ترساؤں گا، یہ ساری زندگی اسے پریشان کروں گا. یہ جملہ کبھی نہیں کہنا چاہیے. یاد رکھیں وہ عورت آپ کی دسترس میں اتنی نہیں ہے جتنے ہم اللہ کی دسترس میں. خدا نہ خواستہ اس کی زندگی برباد کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم ہی کسی پکڑ میں آ جائیں، اللہ نہ کرے ہم پر کوئی گرفت آ جائے، ہم پر کوئی آزمائش آ جائے. تو حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دیکھا ہے جو بیویوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں ان کی زندگی بڑی بدترین ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ذہنی سکون زندگی سے ختم فرما دیتے ہیں، اور طرح طرح کے مصائب اور آفات ایسے لوگوں کو گھیرتے ہیں. جب اس پر بیچاری مظلوم پر ظلم کریں گے، اللہ کی جب پکڑ آئے گی تو پھر وہ پکڑ بھی بڑی سخت آئے گی. تو بھائی طلاق کا درست طریقہ بھی موجود ہے. تو درست طریقہ یہ ہے آپ 3 طلاقیں ایک ساتھ نہ دیں. ہمارے یہاں عموماً اسٹامپ وینڈر کے پاس جائیں تو 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہیں. میں نے کئی اسٹامپ لکھنے والوں سے پوچھا ارے بھائی تم یہ 3 کیوں لکھتے ہو؟ اس کے اندر 3 طلاقوں پر سائن کرا لیتے ہو، اب 3 طلاقیں چل پڑتی ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا گھر سارا کا سارا پھر کوئی راستہ واپسی کا نہیں بچتا، ہمیشہ کے لیے گھرانہ خراب ہو جاتا ہے. اب وہ چکر لگاتا ہے، ادھر ادھر پھرتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کوئی راستہ مل جائے. ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ بھئی شریعت میں اتنی سختی ہے. یاد رکھیں شریعت میں سختی نہیں ہے، یہ ہمارے مزاجوں میں سختی ہے. یہ خرابی وہاں کی نہیں ہے، ہمارے یہاں کی خرابی ہے. یا بعض حضرات ایک کام کرتے ہیں 3 طلاقیں دینے کے بعد وہ پھر دوسرے مکتب فکر کی طرف جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے مکتب فکر بدلا ہے دلیل کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر مکتب فکر نہیں بدلا، بلکہ صرف اس خیال سے بدلا ہے. کہتے ہیں کہ جی اب بچوں کا کیا بنے گا، اب بیوی کا کیا بنے گا، گھر کیسے چلے گا. اس خیال سے مکتب فکر بدل کے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب میری 3 طلاقیں 3 نہیں رہی بلکہ 1 ہو گئی. یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ سے
تمام آئمہ سے یہی منقول ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوں گی، کوئی اسے 1 نہیں کر سکتا۔ تو درست طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے کہ اگر طلاق دینا چاہتا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ باقی نہیں بچا ہے، تو 1 طلاق طہر اور پاکی کے زمانے میں عورت کو دے دے، 1 سے زیادہ طلاق نہیں دینی چاہیے۔ اس 1 طلاق کا جو نفع ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ اگر 1 طلاق رجی دے دی اور طلاق دینے کے بعد پھر خیال آیا کہ رجوع کر لینا چاہیے، تو الحمدللہ رجوع کا دروازہ کھلا ہوا ہے، عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے بغیر کسی نکاح کے۔ اگر زبان سے صرف اتنا کہہ دے کہ میں تمہیں رکھنا چاہتا ہوں تو یہ بھی کافی ہے، اور اگر عدت گزر گئی پھر بعد میں دل میں خیال آیا، دل میں ندامت ہوئی کہ نہیں ہمیں واپس 1 ہو جانا چاہیے، گھر کو خراب نہیں کرنا چاہیے، تو نکاح کا راستہ موجود ہے۔ اس کے بعد اگر کبھی دوبارہ اختلاف ہو جائے، پھر طلاق کی نوبت آ جائے، تو صحیح طریقہ یہ ہے اب دوسری مرتبہ کی صرف 1 طلاق دے، اب ٹوٹل 2 ہو جائیں گی طلاق، اور اس دوسری طلاق کے بعد بھی پھر وہی حق حاصل ہے، چاہے تو عدت میں رجوع کر لے، چاہے تو عدت میں رجوع کر لے، اور اگر رجوع نہیں کیا تو عدت کے بعد دوبارہ سے نکاح کا راستہ پھر بھی کھلا ہوا ہے۔ اب ہم 3 طلاقیں دیتے ہیں اور دینے کے بعد پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب کوئی راستہ ڈھونڈا جائے۔ بعض حضرات حلالے کی طرف جاتے ہیں اور بڑا ہی خطرناک کام یہ کرتے ہیں کہ طے شدہ حلالہ کرتے ہیں۔ جیسے کسی شخص سے یہ کہا کہ بھئی اس سے تم نکاح کر لو اور 1 رات ساتھ رہ لینا، اور اس کے بعد پھر تم اگلے دن طلاق دے دینا، اور اس کی عدت گزرے گی تو ہم دوبارہ نکاح کر لیں گے۔ یہ طے شدہ حلالہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے اس پر لعنت آئی ہے، یہ قابل لعنت عمل ہے کہ باقاعدہ ایک وقت مقرر کیا جائے کہ اتنے وقت کے لیے تمہارے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے، اتنے وقت کے بعد تم طلاق دے کر اسے فارغ کر دو گے۔ لعنت والا کام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پھر حلالہ کہا کسے جاتا ہے؟ یاد رکھیے، اگر قدرتی طریقے سے نیچرل پروسیس سے حلالہ ہو، ایک شخص نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اس کی عدت گزر گئی ہے، عورت نے اپنی رضامندی سے کہیں نکاح کر لیا، شادی ہو گئی، وہاں اچھا بھلا گزر بسر ہو رہا تھا، اتفاق سے ان میں اختلاف ہو گیا، کوئی ایسا موقع آیا کہ اختلاف ہو گیا، دوسرے شوہر نے بغیر کسی طے شدہ شرط کے، شادی بھی نارمل طریقے سے ہوئی، کوئی اس میں شرط بھی نہیں تھی طلاق دینے کی، ایسا موقع آیا کہ اختلاف کھڑا ہو گیا، اس نے خود سے طلاق دے دی، اب اس کی عدت گزر گئی۔ یہ قدرتی طریقے سے حلالہ ہوا ہے، نہ کرنے والوں نے شرط لگائی، نہ جس نے دوسرا نکاح کیا ہے اس نے کوئی شرط قبول کی کہ ہاں مجھے طلاق دینی ہے، اب اگر پہلے شوہر کے پاس جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں جو سلسلہ چل رہا ہے پہلے سے طے کر کے سارا کام کراتے ہیں۔ کبھی کبھی بعض لوگ آتے ہیں، ایک مرتبہ ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ ہم نے خیر کا کام کیا اور اس طریقے سے حلالہ کروا دیا۔ میں نے کہا آپ نے خیر کا کام نہیں کیا، کوئلوں کی دلالی میں ہاتھ کالے کیا۔ کہنے لگے گھر تو 1 ہو گیا، گھر 1 ہو گیا، وہ وہاں سے طلاق لے کر آ گئی، عدت گزار لی۔ اب ظاہر ہے ہم نے تو اچھا کیا کہ یہ دونوں بھائی، میں نے کہا تمہیں کس نے ڈیوٹی دی تھی تم ان کو 1 کرو؟ شریعت نے تو تمہاری ذمہ داری نہیں لگائی تھی۔ یہ دونوں بالکل اجنبی ہیں، انہیں پابند کرنا، پھر دوبارہ اسی مرد کے پاس بھیجنے کی کوشش کرنا جس نے اس غریب عورت کی زندگی خراب کی ہوئی تھی، یہ کوئی خدمت نہیں ہے، بلکہ انہیں حدیث سنائی اس طرح سے طے شدہ طریقے سے حلالہ کرنا، اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ایسے شخص پر پڑتی ہے۔ تو بھائی طلاق کا بھی ایک طریقہ ہے جو شریعت مطہرہ نے تلقین فرمایا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس طریقے کو پیش نظر رکھا جائے۔ ویسے تو دینی نہیں چاہیے، حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان روزانہ، یہ جو ابلیس ہے یہ سمندر میں لہروں پر اپنا تخت لگاتا ہے اور پھر اپنے اپنے جو کارندے سارا دن آتے ہیں ان سے رپورٹ لیتا ہے، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ وہ آتے ہیں، وہ کام بتاتے ہیں، میں نے زنا کرا دیا، میں نے فلاں کام کرا دیا، فلاں گناہ کرا دیا۔ ایک آتا ہے اور آ کر ایک چیلا یہ کہتا ہے کہ میں نے زن و شوہر میں جھگڑا کرا دیا، زن و شوہر میں جھگڑا کرا دیا، اور بات کو اتنا بڑھایا
اتنا بھڑکایا حتیٰ کہ ان کے مابین نوبت طلاق تک پہنچا دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے فرمایا اتنا خوش ہوتا ہے شیطان یہ سن کر، آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کرنے والا کام تو نے کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ طلاق پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو گھروں میں عادت پڑ جاتی ہے، ذرا جھگڑا ہوا تو بیوی سے کہتا ہے دو طلاق، طلاق دے دوں گا، طلاق دوں گا، طلاق طلاق کی رٹ لگا کر رکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے جس چیز کو زبان پر نہیں لانا چاہیے تھا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے گھر کے جھگڑے میں طلاق کا لفظ زبان پر نہ لاؤ، کسی دن تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کب طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور بسا اوقات جس چیز سے ڈرانا چاہتے ہیں اس کا خوف اتنا کم ہو جاتا ہے، یہ کہتا ہے دوں طلاق تو بیوی بھی کہتی لاؤ بھائی دے دو۔ اب اسے بھی عادت ہو جاتی ہے سنتے سنتے۔ اسے اپنے گھر کی زندگی سے باہر رکھیں۔ ایک آیت مبارکہ سود سے متعلق گزری ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ بعض حضرات کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے جیسے ہم تجارت میں پیسہ لگاتے ہیں اور پھر اس پر نفع کماتے ہیں، ایسے ہی اگر یہ پیسے ہم کسی کو سود پر دے دیں کہ یہ تم پیسے لے لو، اللہ معاف فرمائے یہ علت معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ یہ تھوڑی بہت نہیں ہے، بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ اچھے خاصے لوگ سودی معاملات کر رہے ہیں اور ان کے دماغ میں ایک سوال ہوتا ہے پیسے تجارت میں لگاتے ہیں اس پر بھی تو نفع کماتے ہیں، اگر کسی کو ہم نے پیسہ دیا اور اس پر سود کی شکل میں نفع کما لیا تو کیا حرج ہے؟ یاد رکھیے تجارت میں نفع اور نقصان کی بنیاد ہوتی ہے، نفع اور نقصان دونوں کی بنیاد پر تجارت ہوتی ہے۔ آپ کسی کو پیسے دیں گے یہ طے نہیں کر سکتے کہ صرف پروفٹ لوں گا، نقصان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کے پیسے نہیں لگائے گا۔ لیکن سود میں یہ خرابی موجود ہے، اس میں استحصال ہے، مجبور آدمی کو پیسہ دیا جاتا ہے اور اس کے نقصان سے ہمیں غرض نہیں ہوتی، ہم صرف نفع وصول کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا جواب دیا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ لوگوں تم یہ بات کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے رب نے سود کو حرام کیا ہے اور خرید و فروخت کو حلال کیا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا گیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا ہے اللہ سود کو مٹا کر رہیں گے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا کر رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو بڑھاتے ہیں وہ تو صدقات ہیں۔ تو بہترین چیز اس کا بھی ذکر کر دیا، تجارت کو حلال کرنے کا بھی ذکر کر دیا، لیکن سود کے بارے میں یہ بھی فرما دیا گیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا تو سودی لین دین سے باز آ جاؤ، وگرنہ ایک بات اچھی طرح سن لو، اللہ اور اس کے رسول دونوں کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بہت ہی بڑا احمق ہوگا جو یہ سن لے کہ میرے خلاف اللہ نے بھی اعلان جنگ کر دیا اور اللہ کے رسول نے بھی اعلان جنگ کر دیا، اس کے بعد کہے کہ سود کے بغیر تم ترقی نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیں اللہ سے لڑ کر بھی کسی نے ترقی نہیں کی، ہمیشہ برباد ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں سود کی مذمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی مذمت کے لیے اتنا کافی ہے، ایک پیسہ سود کا کھانا اتنی قبیح بات ہے، اتنی ناپسندیدہ بات ہے، گویا اس نے ایک پیسہ نہیں کھایا، 36 مرتبہ اپنی ماں سے بدکاری کی ہے۔ اس کے بعد بڑا حوصلہ ہے اس شخص کا جو کہے کہ سود میں یہ فائدہ ہے، سود میں یہ فائدہ ہے، اس کے بغیر معیشت ترقی نہیں کرے گی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انگریز کا زمانہ تھا اور سودی بینک کاری شروع ہو رہی تھی۔ کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت فتویٰ دیں کہ سودی لین دین اور سودی بینکوں سے کام کرنا حلال ہونا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا سود میں تو خیر نہیں ہے، اللہ جس کے خلاف اعلان جنگ کرے وہ ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت زمانہ بدل رہا ہے، بینک قرضے دیں گے اور ہم صنعتیں لگائیں گے، بڑی ترقی ہوگی، یورپ کے مقابلے پر چلے جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا تم ترقی نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ فتویٰ دیں۔ جب زیادہ اصرار کیا اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، وہ سمجھ نہیں رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا بھائی تم جہنم میں جانا چاہتے ہو تو سیدھے ہی چلے جاؤ،
یہ ہم سے فتویٰ لے کے ہماری گردنوں پر پیر رکھ کے کیوں جانا چاہتے ہو؟ فرمایا یاد رکھنا دنیا اس سے ترقی کرے یا نہ کرے لیکن مسلمان کبھی سود لے کر ترقی نہیں کر سکتا۔ تو حضور نے کیا فرمایا، ایک پیسہ سود کا کھانا اتنا خطرناک ہے گویا کہ اس نے 36 مرتبہ اپنی ماں سے خود بدکاری کی ہو، معاذ اللہ۔ آیت الکرسی سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے اور بڑی مشہور و معروف آیت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے سوال کیا، تم یہ بتاؤ کہ پورے قرآن کی سب سے عظیم الشان آیت کون سی؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو بہتر معلوم ہے۔ پھر آپ نے دوسرے صحابی سے سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے خیال میں آیت الکرسی۔ آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے خوشی میں زور سے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا ہاں یہ آیت سارے قرآن کی سب سے عظیم الشان آیت ہے۔ اور ایک روایت سے ہی پتہ چلتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہی اسم اعظم جس کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں وہ اس میں موجود ہے۔ علماء نے لکھا اس کے معنی یہ ہے اگر کوئی آیت الکرسی پڑھے گا تو گویا اللہ کے اسم اعظم سے گزر کر جائے گا، اس میں وہ اسم اعظم بھی موجود ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لے شام تک شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، شام پڑھ لے تو صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں رات کو آیت الکرسی پڑھ لی گئی، بعض روایات میں آتا ہے تالے پر پڑھ لی تو چور نہیں آئے گا، گھر کے اندر پڑھ لی تو ساری رات شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی تو آپ نے فرمایا اگر تم جانتے ہو اس کی کیا فضیلت ہے، اب اس کے اور جنت کے درمیان اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو صرف موت رکاوٹ ہے۔ یعنی اتنا مبارک عمل ہے، مقبول عمل ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے فرض نماز کے بعد چھوٹا سا عمل ہے، فرمایا اگر یہ مر گیا تو سیدھا امید ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک آخری مسئلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جہاں اور سوال کیے گئے وہاں ایک سوال کیا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب کے بارے میں سوال کیا گیا، اور اسی طریقے سے جوئے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ جیسے پانسے پہلے زمانے میں پھینکے جاتے تھے، شرطیں لگائی جاتی تھی، تو شراب کے بارے میں سوال کیا گیا اور جوئے کے بارے میں۔ بظاہر لوگوں کا خیال تھا کہ شراب پیتے ہیں تو سرور حاصل ہوتا ہے، اس سے بعض لوگ سمجھتے ہیں اس سے سرور حاصل ہوتا ہے، انسان کے غم غلط ہو جاتے ہیں۔ ایسے ان شرطوں میں اور جوؤں میں بھی انسان کو نفع ہوتا ہے۔ وَمَا قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ان میں لوگوں کو بظاہر فائدہ نظر آتا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ اس سے کچھ حاصل ہو جائے گا۔ جیسے جواری جوا کھیلتا ہے اس امید پر لگا رہتا ہے کہ ڈالوں گا تو آ جائے گا، ڈالوں گا تو آ جائے گا۔ حیران کن بات یہ ہے میں نے تو روتے ہی دیکھا ہے جواریوں کو۔ پچھلے دنوں ایک خاتون نے بیچاری نے مجھے فون کیا، کہنے لگی شوہر جوا کھیلتا ہے گھر کا سامان ہی بیچتا چلا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ سارا سامان گھر کا بیچ رہا ہے۔ اور ایسے بھی واقعات دیکھے ہیں، کبھی کبھی ہارتے ہارتے اپنی آبرو کو بھی ہار دیتا ہے۔ یہ اتنی خراب عادت ہے۔ تو انسان کو لگتا ہے کہ شاید ان دونوں چیزوں میں کوئی نفع ہے۔ اللہ نے اس کا بہترین جواب دیا کہ اگر تمہیں کوئی نفع نظر آتا ہے وہ بہت چھوٹا ہے، ان میں جو گناہ اور اللہ کی نافرمانی پوشیدہ ہے وہ بہت بڑی ہے۔ خاص طور پہ شراب کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ام الخبائث ہے، انسان جب شراب پینا شروع کرتا ہے پھر ہر گناہ اس سے سرزد ہو سکتا ہے، ہر خرابی کی طرف جا سکتا ہے۔ شراب پینے والا بدکاری بھی کر لے گا، شراب پینے والا چوری بھی کر لے گا، شراب پینے والا بد کردار اور بد اخلاق بھی ہوگا۔ یعنی ایک خرابی ایسی ہے جو ساری خرابیوں کا اپنے اندر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کوئی سوال اگر پوچھنا چاہیں؟ دیکھیں اشراق کا جو صحیح وقت ہے وہ وقت تو تقریباً سورج نکلنے کے کچھ دیر کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں 10 منٹ بعد، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ بعد
10 मिनट बाद भी अगर इशराक पढ़ ली जाए तो सही वक्त तो यह है। इसके 1.5-2 घंटे के बाद चाश का वक्त शुरू होता है, और इन दोनों नमाजों का जो वक्त आखिरी है वो जवाल तक चलता है। अगर कोई सही वक्त पर या इब्तिदाई वक्त में ना पढ़ सका तो जवाल तक भी उसे पढ़ लेना चाहिए, तब भी इंशाअल्लाह उम्मीद है ये फजीलत हासिल हो जाएगी। बहुत से लोग सूद नहीं समझते जी एक उसमें पर्ची का भी मसला है। जी जी चाहिए जिससे कोई हमें पता है सूद का कारोबार कर रहा है जी चाय पीना पानी पीना जी। या इस्लामी बैंक का क्या करें जब चाय पीना। ये बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ लोग प्राइस बॉन्ड को हलाल समझते हैं। इस गलत फहमी को बिल्कुल दूर कर लीजिए। दुनिया में बहुत सारे कर्ज हासिल करने के सिस्टम हैं। मसलन एक मुल्क अपने बैंकों से कर्ज लेता है, ये सबसे सॉफ्ट लोन कहलाता है, अपने बैंक के जिस शर्त पे चाहे उठा ले। एक वो है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स होते हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उनके पास जाते हैं तो वो बहुत सख्त शराइत पर कर्ज फराहम करते हैं। एक दुनिया में इससे भी आसान, अब वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्ज लेते हैं तो देख लीजिए लेते लेते हमारी क्या हालत हो गई है। जिस्म पर कपड़े उतरने लगे हैं और बाल भी खत्म होने लगे हैं कौम के। ये सबसे सख्त लोन समझा जाता है जो मॉनेटरी फंड्स या वर्ल्ड बैंक या IMF से लिया जाता है। एक बहुत ज्यादा आसान लोन है जो अपनी आवाम से वसूल किया जाता है। अच्छा, अगर हुकूमत ऐलान करे कि हर आदमी 10-10 हजार रुपए कर्जा दे, तो मेरा ख्याल है हमारी हुकूमतों की जो औकात है, कोई 10 रुपए भी नहीं देगा। देगा कोई? 10 रुपए भी कोई नहीं देगा, ऐसे ही है। लेकिन उन्होंने उसका एक बेहतरीन तरीका इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि आप हमें कर्ज दें और हमसे बॉन्ड की रसीद ले लें, हम आपका कर्ज भी लौटाएंगे, जब आप चाहें कैश करा लें, और इसके साथ साथ इस बॉन्ड पर प्राइज भी आपको देंगे, इनाम भी देंगे। ये तरीका दुनिया में सबसे ज्यादा लोनिंग का सबसे नरम और आसान तरीका है। अपनी ही पब्लिक है, अपना ही पैसा है, अपने ही लोगों से कर्ज लिया जा रहा है। इसमें बीच में कर्ज के ऊपर इनाम थोड़ा सा डाल दिया जाता है, चंद %। अब लोग कहते हैं यार हो सकता है मेरा भी निकल आए, वो कहता है शायद मेरा निकल आए, वो कहता है शायद मेरा निकल आए। निकलेगा तो चंद एक का, लेकिन लाखों लोग अरबों रुपए हुकूमत को दे देते हैं। ये हमारे यहां बाद लोग कहते हैं कि जी हमने हुकूमत को तिजारत के लिए पैसे दिए प्राइस बॉन्ड की शक्ल में। मेरे भाई, हुकूमत पाकिस्तान का बिजनेस कौन सा पहले ये तो बताएं, सिवाय कर्ज लेने के कोई काम है इनका? ये गलत फहमी है। बाज हजरात या बाज उलमा जो ये कहते हैं कि हुकूमत को हमने तिजारत के लिए पैसे दिए, आप माहिरीन मईशत से पूछें, बॉन्ड्स दुनिया भर में जारी होते हैं तो तिजारत के लिए पैसे लिए जाते हैं या कर्जा लिया जाता है? कहेंगे कर्जा लिया जाता है। और हर वो कर्जा, कुल्लु कर्जिन जर्रा नफअन फहुवा रिबा, हर वो कर्जा जो अपने साथ प्रॉफिट भी वापस लाए वो सूद होता है। आप किसी को कर्ज दें, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, कर्ज बहुत देते थे लेकिन मकरूज के घर का पानी भी नहीं पीते थे। एक मरतबा सख्त गर्मी में आप घर के साए से हटकर खड़े हुए थे, जिससे अपना कर्ज लेने गए। किसी ने कहा कि हजरत आप वहां खड़े हो जाते, साए में खड़े हो जाते। फरमाया डर लगता है, जब से मैंने सुना है कर्ज के साथ अगर कोई नफा चल के आ जाए तो वो सूद होता है, कहीं ये साया भी मेरे हक में सूद न लिखा जाए। पाकिस्तान की हुकूमत की कौन सी तिजारत है? सारी दुनिया अपनी आवाम से कर्ज लेती है, बॉन्ड्स देती है। बॉन्ड एक रसीद का नाम है। ये बॉन्ड की रसीद आपके पास है, आप इसको जाएं कैश करा लें, रसीद है ना ये। तो ये कर्ज है और इस पर मिलने वाला इनाम सूद है, इस पर मिलने वाला इनाम सूद है। हमारी तहकीक यही है। मईशत और माहिरीन मईशत की जो तहकीक है वो भी यही है कि हां हुकूमत कर्ज ले रही है। अब कर्ज के ऊपर जो इनाम है, अच्छा आप एक बात सोचिए, अगर ये तिजारत है, ये बिजनेस है प्राइस बॉन्ड,
तो फिर सबको प्रॉफिट क्यों नहीं मिलता? 4, 6, 10, 20 का नंबर लगता है, बाकी सारे फारिग ही घूम रहे होते हैं। अगर ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो सबको मिलना चाहिए ना। ये प्रॉफिट नहीं है, ये सिर्फ कर्ज हासिल करने के लिए एक दाना फेंका गया है। सारी कौम उस दाने के पीछे लग जाती है और बड़ी मोटी रकम कर्ज लेने की शौकीन हुकूमत तक पहुंच जाती है। अब उसके बाद फिर इंसान इंतजार में अपना पैसा डालकर बैठ जाता है, अब निकलेगा, अब निकलेगा, अब निकलेगा, और हुकूमत अपना कारोबार चलाती रहती है। तो ये सूदी सिलसिला है और इस पर मिलने वाला इनाम भी सूद है। कोई इसका सबूत नहीं है कि इसे किसी कारोबार में लगाया जाता है। दूसरा ये पूछा, ये पर्चियां का जो काम है ये भी सीधा सीधा जुआ है। अगर ये पर्ची लग गई तो जाहिर है उसका इनाम भी, प्राइज बॉन्ड के इनाम को जब हम दुरुस्त नहीं समझते तो ये मुख्तलिफ किस्म की जो पर्चियां चल रही हैं उसका इनाम भला कहां से हलाल हो सकता है, ये भी सही नहीं है। तीसरा सवाल आपने क्या किया था? जी, किसी का सूद का काम है, उसके पास जाएं तो चाय पानी वगैरह शरीयत इसकी इजाजत देती, नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, उससे बचना चाहिए। जिसके बारे में मुतय्यन तौर पर पता है ये सूदी लेन देन में मुलव्विस है तो उससे बचना चाहिए। आखिरी सवाल इन्होंने किया था, इस्लामी बैंकिंग का क्या हुक्म है? इस्लामी बैंकिंग का क्या हुक्म है? देखिए, पाकिस्तान में और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में दो सिस्टम चल रहे हैं, एक कन्वेंशन बैंकिंग है और एक इस्लामिक बैंकिंग है। पाकिस्तान में इस्लामी बैंकिंग का जो मॉडल है वो दीगर ममालिक से जरा बेहतर है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहां जो इस्लामी बैंकिंग का मॉडल है इसके अंदर शरिया एडवाइजर उलमा बैठे हैं। बाकी ममालिक के अंदर उलमा को रसाई बैंकों के सिस्टम में हासिल नहीं है, और हमारे यहां जो वक्त के जय्यद उलमा हैं वो इस सिस्टम को देख रहे हैं, उनका फतवा इसके हक में है। अगर कोई शख्स उनके फतवे से मुतमईन है, जॉब करता है, उसकी सैलरी हलाल है। आप कहेंगे अगर कल क़यामत के दिन फतवा गलत निकल आया तो भाई वो आलिम की तहकीक है। आम आदमी जब किसी आलिम के फतवे पर अमल करता है तो आखिरत में उसकी पकड़ नहीं है। इसलिए इस्लामी बैंकिंग को अगर दुरुस्त समझते हुए कोई वहां जॉब करता है तो उसकी जॉब करना हलाल है, उसकी आमदनी सूदी नहीं है। ये नहीं कह सकते कि ये बैंक में मुलाजमत करता है इसकी आमदनी हराम है। जाहिर है उसके पीछे फतवा है, जय्यद उलमा है, उनकी तहकीक है, रिसर्च है, और स्टेट बैंक भी दोनों सिस्टम्स को मॉनिटर करती है, कन्वेंशन को भी और इस्लामी को भी। ये तजर्बा है। बाकी मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान में इस्लामी बैंकिंग का जो सेक्टर है वो कदरे उनसे बेहतर है जो दीगर ममालिक में सिलसिला चल रहा है। जी 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 भाई, ये जो सवाल आप कर रहे हैं ये तो सीधी बात है कि वो जो काम कर रहा है वो झूठ कर रहा है। ये काम जो कर रहा है वो सच तो नहीं है। जो काम झूठ है, शरन उसके जवाज की क्या शक्ल हो सकती है? जी 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 देखिए, ये जो नकली दांत या आज़ा वो लगवाए जाते हैं, अगर तो फिक्स लगवाए हैं तो कुछ जिम्मेदारियों से जान छूट जाएगी। मसलन उसको कुल्ली करने में, गुस्ल करने में निकालना नहीं पड़ेगा। जैसे असली दांत काउंट होते हैं इसी तरीके से वो भी काउंट होंगे। और अगर फिक्स नहीं है बल्कि रिमूवेबल हैं, निकल जाते हैं, लग जाते हैं, जब चाहे निकाल लें, जब चाहे लगा दें, तो फिर जब भी गुस्ल करेंगे तो निकालना पड़ेगा, जब भी वुजू करेंगे तो उसको निकालना पड़ेगा। बस ये शरीयत का हुक्म दोनों में तब्दील हो जाएगा। जी कोई और सवाल? एक सवाल बाज़ हजरात ने पूछा है, हर साल ही तकरीबन आता है, रोजे के दिन चल रहे हैं, उल्टी आने से रोजा टूटता है या नहीं? तकरीबन हर साल ये सवाल कसरत से पूछा जाता है, जुमे में भी बयान किया जाता है। लोग ये समझते हैं सहरी की और मतली हो गई, मुंह भर के उल्टी आ गई, कहा भाई मेरा तो रोजा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब वो उसको खाना पीना शुरू कर देता है।
اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا روزہ چلا گیا. الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ بھر کر آئے یا کم آئے، قصدن حلق میں انگلی ڈال کر الٹی کی جائے، پھر وہ منہ میں آ گئی اسے واپس لے گیا تو ٹوٹ جائے گا. یا قصدن چھیڑ چھاڑ کی، زبردستی الٹی کی اور منہ بھر کر آئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ نارمل طریقے سے متلی آنے سے قدرتی طور پر تھوڑی آئے، زیادہ آئے، بار بار آئے، صبح سے شام تک کچھ آتی رہے، بند ہوتی رہے، خود بخود جتنی بھی قے ہو، الٹی ہو، اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی لوگوں میں پھیل گئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ قے ہوگی تو روزہ چلا جائے گا. ایسا نہیں ہے. قے آنے سے چاہے تھوڑی آئے یا منہ بھر کر آئے، روزہ ہرگز باطل نہیں ہوتا. جی 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 دیکھیں، یہ جو حلق تک معدے کا پانی آ جاتا ہے اور وہ واپس بھی خود ہی چلا جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر انسان نے خود زور لگایا اور وہ چیز حلق تک آ گئی پھر خود ہی واپس لے گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. از خود آ جانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. عموماً لوگ کہتے ہیں گلے تک محسوس ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ چلا بھی جاتا ہے، تو اس کے آنے سے اور جانے سے کوئی روزے پر فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں، آپ یہ جو بینکنگ سیکٹر ہے اس میں نے ابھی دو قسمیں بیان کی ہیں. ایک اسلامی ازروع فتویٰ، ظاہر ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء ان کا فتویٰ ہے، اور دوسری جانب جو کنونشن ہے اس کے اندر تو اس چیز کا کوئی کھاتا یا کوئی سلسلہ نہیں ہے. جو سودی والا معاملہ ہے اس میں تو کسی کا کوئی فتویٰ ہی نہیں ہے. اس میں بھی اختلاف کے ساتھ فتویٰ ہے اسلامی میں بھی، لیکن بہرحال اگر کوئی اس میں کام کر رہا ہے تو حلال ہے. وہاں کا معاملہ اگر حلال ہے تو دوسری جانب کا کسی بھی طرح حلال نہیں ہے. اس میں کوئی گنجائش کا پہلو موجود ہی نہیں ہے. وہ متفقہ طور پر حرام ہے. جو کنونشن والی سائڈ ہے اس سے تو ہر حال میں بچنا چاہیے. جی جی دیکھیں، اگر تو جا سکتا ہے ایک طرف میں نماز پڑھ رہا ہے تو چلا جائے گا، اور اگر نہیں جا سکتا تو پھر سب سے نہ نکلے. جو ہی راستہ بنے پھر جا کر دوبارہ وضو بنائے اور اس کے بعد اپنی نماز اثر نو پڑھے. لیکن جا سکتا ہے تو چلے جانا چاہیے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے معلوم ہو ساری مسجد بھری ہوئی ہے، اگر یہ ساری صفیں چیرتا ہوا جائے گا تو بہت معاملہ خراب ہو جائے گا. ایسی حالت میں اگر رک گیا تو گنجائش ہے. لیکن اگر ایک طرف نماز پڑھ رہا ہے وہیں سے راستہ بھی ہے تو اسے چلے جانا چاہیے. کون سی؟ دیکھیں، نماز اگر آپ کی کمر قدرے سیدھی ہے، ایک تو ہوتا ہے جیسے صوفے پر بیٹھا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ انسان بالکل پیچھے چلا جاتا ہے، نماز تو اس پر بھی ہو جائے گی لیکن پسندیدہ نہیں ہے. لیکن نارمل جو ہماری مساجد میں کرسیاں رکھی جاتی ہیں یہ صوفوں سے مشابہ نہیں ہوتی. جس طریقے سے آرام دہ صوفے ہوتے ہیں یہ ان سے مشابہ نہیں ہوتی، اس لیے ان پر نماز ہو جائے گی. جی جی شوگر چیک کرنا جائز ہے روزے میں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ کسی چیز کے اندر جانے سے ٹوٹتا ہے، باہر آنے سے نہیں ٹوٹتا. باہر خون نکل آئے، چوٹ لگ جائے، بلڈ ڈونیشن ہو اور کوئی بھی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو کچھ اندر تو نہیں گیا نا، بلکہ الٹا کہاں آیا ہے؟ باہر آیا ہے. باہر آنے سے تو روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے. آپ کو اگر اپنے ٹیسٹ کرانے ہیں، لیبارٹری میں جانا ہے، وہ آپ کا بلڈ نکالتے ہیں سرنج بھر کر یا 2-3 سرنجیں بھی نکال لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس میں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں، اندر کوئی چیز جا رہی ہے اور وہ بھی مخصوص راستوں سے جا رہی ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے.
वगरना इंजेक्शन लगवाने से भी नहीं टूटता, ड्रिप लगवाने से भी नहीं टूटता। हम मुंह से लिया है, नाक से लिया है, या वो रास्ते जो शरीयत ने मुतय्यन किए हैं वो भी तब रोजा टूटता है, हर तरह से नहीं टूटता। दुआ करिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।